میں یہ تمام کی تمام تقاریر صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں جب آخری تقاریر میں پہنچوں اور میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ جناب زہرا کے سامنے حدیث پڑھ کے زہرا کو جھٹلایا گیا تھا تو آپ کو پتا چلے یہ حدیثیں آئیں کہاں سے تھی. ہمیں اس چھت کو گرانا ہے جس کے نیچے یہ پورے کا پورا مذہب بند کیا گیا. 2.5 سال نبی کے ساتھ رہے, 5374 حدیث کہہ دی, اور وہ علی جس نے آنکھ کھول لی اور نبی کی گود, اور نبی نے آنکھ بند کی تو علی کی گود. اس سے کیا حدیث نہیں تھی. اب یہ حدیث کا جتنا ذخائر ہے کیونکہ ان حدیث کے اندر جو آپ نے پورے کا پورا دین لیا ہے. آج مسلمانوں میں 4 آئمہ فقہ کے جتنے بھی امام ہیں وہ جتنی بھی شریعت کے قوانین آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں وہ انہی حدیث کے ماخذ سے بیان کرتے ہیں. ان کا منبع یہی حدیث ہے, مصدر یہی ہے, یہی سے حدیث لے لے کے مسلمان بچوں کو سناتے ہیں یہ ہے یہ ہے. آئیں ان حدیث کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث ہیں کیسی جو لی گئی ہے. کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جناب رسالت مآب نے جب مبعوث ہوئے تو وہ جبریل کا آنا اور سینے کا چاک کرنا, اس روایت کو بخاری نے بھی لکھا ہے, مسلم نے بھی لکھا ہے, ترمذی نے بھی لکھا ہے, احمد حنبل نے بھی لکھا ہے, ابن حشام نے بھی لکھا ہے, ابن اسحاق نے بھی لکھا ہے. یہ روایت ان کے نزدیک اتنی صحیح ہے کہ اس کو تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا ہے اور تمام احادیث کے ماخذ میں اس روایت کو لیا گیا ہے. اس روایت کا میں آغاز کرنے لگا ہوں. یہ روایت شروع کہاں سے ہوتی ہے, یہ روایت کس نے بیان کی؟ وہ کہتے ہیں یہ روایت اس کے ترک علیحدہ ہیں, مختلف لوگوں سے ہے, لیکن جو ماسٹر مائنڈ ہے جہاں سے یہ روایت نکلتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عروہ بن زبیر وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے سنا. وہ یہ کہتے ہیں, سنیے گا, کسی کی تنقید کرنا مقصد نہیں ہے, حق پہنچانا مقصد. عروہ ابن زبیر کہتا ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے سنا کہ وہ کہتی ہے. اب یہ حدیث بالکل انہی الفاظ کے ساتھ آپ کو ملے گی کہ رسالت مآب کو غار ہرا میں جانے سے پہلے سچے خواب آیا کرتے تھے. رسول غار ہرا میں گئے, تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے, یا جبرائیل امین آئے, انہوں نے آ کے رسول کو پروں میں لیا اور جکڑا, اور جکڑنے کے بعد کہا اقرا پڑھ, اور رسول خاموش دیکھتے رہے, اور انہوں نے پھر دوبارہ پروں میں لیا, جھنجھوڑا اور جھنجھوڑا, اقرا پڑھ. رسول پھر خاموش رہے, اسے تیسری دفعہ سختی کے ساتھ جھنجھوڑا, اقرا پڑھ, اور رسول نے آگے سے کہا انا بکاری, میں ان پڑھ ہوں. اب یہ روایت سنیے گا, روایت پہلے سن لیں, بالکل لفظ بلفظ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اگر آپ کہیں گے تو ابھی میں فون میں سے آپ کے سامنے روایت کا مکمل متن پڑھ دوں گا. رسول نے کہا میں ان پڑھ ہوں. پھر تھوڑی دیر کے بعد جبریل نے کہا میں پڑھوں تو میرے پیچھے پیچھے پڑھ, اقرا باسم ربک الذی خلق. رسول نے پڑھا, پڑھنے کے بعد رسول واپس پلٹے اور گھر آئے, اور جناب خدیجہ کے پاس آ کے کہا زملونی زملونی, جلدی کر مجھے کوئی چادر اڑا دے. اور جناب خدیجہ دوڑ کے گئی ورقہ بن نوفل کے پاس, اور اسی حدیث میں اسی روایت کے آگے لکھا ہوا ہے کہ ورقہ کے پاس اس لیے گئی کہ وہ عربی اچھی لکھ لیتا تھا. اب یہ مکمل روایت ہے. میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی تحقیق کرنے والا ہو, فارسی زبان کا ایک محاورہ مشہور ہے کہ دروغو حافظہ نبشت, جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. جھوٹ کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اسے یاد رکھنا پڑتا ہے.